بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس پنجم کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے درس کا نام ہے خانوادے، واضح اصطلاحات۔ ایسے واضح کچھ نئے واضح ہیں، ان کا ہم فارسی کا لہجہ دیکھ لیتے ہیں۔ وسطی، متولد بودن، شدن، وزن، صحیح ہے، اس کو وزن نہیں پڑھیں گے، وزن پڑھیں گے۔ پیستے، اتوموبائل رانی، طنز، لبخند، زدن، مغازہدار، خوش اخلاق، شرکت ہوا پیمائی، صحیح ہے۔ آگے چلتے ہیں، یہ ساتھ ساتھ آئیں گے تو ان کے ہم مطلب دیکھیں گے۔ خانوادے برادر من، خانوادے اور میرا بھائی۔ ماں سے برادر ہستیم، ہم تین بھائی ہیں۔ اس میں من محمد است، من پسر بزرگ خانوادے ہستم۔ میرا نام محمد ہے اور میں گھر کا بڑا بیٹا ہوں۔ اس میں من حیدر است، میرا نام حیدر ہے، من پسر کوچک خانوادے ہستم۔ میں گھر کا چھوٹا بیٹا ہوں اور میرا نام حیدر ہے۔ اس میں من سعید است، من پسر وسطی خانوادے ہستم۔ میرا نام سعید ہے اور میں درمیان والا بچہ ہوں اپنے خانوادے کا۔ با استفاضہ جملہ های زیر جاهای خالی را کامل کنید۔ جو یہاں پہ خالی جگہ ہیں ان کو، ان جو نیچے جملے دیے جا رہے ہیں ان سے پورا کرنا ہے، وہ خالی جگہ نیچے آئیں گی۔ ان کو پڑھتے ہیں۔ برادر بزرگ من متولد بحرین است، میرا بڑا بھائی جو ہے وہ بحران میں پیدا ہوا ہے۔ اما من و برادر کوچکم متولد کویت ہستم، میں اور میرا چھوٹا بھائی جو ہے کویت کے متولد ہیں۔ وزن من 51 کلو گرام است، میں تقریباً 51 کلو کا ہوں، میرا وزن 51 کلو کا ہے۔ وزن برادر بزرگم 72 و وزن برادر میں کوچک 37 کلو گرام است۔ میرا جو بھائی ہے جو مجھ سے بڑا ہے، اس کا جو وزن ہے وہ 82 یعنی 82 کلو کا ہے، اور جو میرا چھوٹا بھائی ہے وہ 37 کلو کا ہے۔ قد من 180 سینٹی میٹر است، یعنی میرا جو قد ہے وہ 180 میٹر کا ہے، سینٹی میٹر کا۔ قد برادر بزرگم 175 و قد برادر کوچک 165 سینٹی میٹر۔ میرے سے بڑا جو بھائی ہے اس کا قد جو ہے 175 سینٹی میٹر کا ہے، اور اس سے چھوٹا جو بھائی ہے اس کا 165 سینٹی میٹر کا ہے۔ متولد یعنی کہاں پیدا ہوئے، قد یعنی قد جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، وزن یعنی جو وزن ہے اس کا، اس کے بارے میں ہے۔ اب یہاں پہ یہ کچھ الفاظ، کچھ لوگ ہیں، ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں یہ کون کون ہے، پھر اسی میں سے سوالات آئیں گے جیسے ہمیشہ آتے ہیں۔ یہ خواندن کی کتاب ہے، تو اسی لیے میں نے لاسٹ ٹائم بھی 10 میں بتایا تھا کہ اس میں آپ کی زیادہ تر توجہ جو ہے اس چیز پہ ہوگی تاکہ آپ خواندن کر سکیں۔ اس میں جو نئے جملے آ رہے ہیں ان پہ فوکس کریں آپ لوگ لازمی، اور نئے الفاظ آ رہے ہیں ان پہ فوکس کریں تو کافی بہتر ہو جائے گا آپ کے لیے۔ خلاصہ نویسی، کیونکہ بک 3 جو ہے آگے اس کے اندر خلاصہ نویسی اور اس طرح کی چیزیں زیادہ آ رہی ہیں نا، مکالمہ لکھنا، خلاصہ نویسی لکھنا، تو اس میں یہ بہت کام آئیں گی اگر اس کتاب کو آپ خواندن آپ نے صحیح سے پڑھی ہوگی۔ سارہ گلبان، سارہ گلبان ایک عورت ہے۔ 59 سال دارد، وہ 59 سال کی ہے۔ وبا ہمسرش در شہر اصفہان زندگی میں کنر، اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ اصفہان میں زندگی کرتی ہے، مطلب رہتی ہے۔ بچہ های خانم گلبان دانشجو هستند، اس کے جو بچے ہیں وہ اسٹوڈنٹ ہیں۔ پسرهای او در کم درس میخوانند، اس کے جو بیٹے ہیں وہ کم میں درس پڑھتے ہیں۔ اما دختر بزرگ او تہران و دختر کوچک او در اصفہان درس میخوانند، لیکن اس کی جو بڑی بیٹی ہے وہ تہران میں پڑھتی ہے اور چھوٹی بیٹی جو ہے وہ اصفہان میں پڑھتی ہے۔ ہمسر خانم گلبان معلم قرآن است، اس کا جو ہمسر ہے وہ قرآن کا ٹیچر ہے۔ او در مدرسے بے دانش آموزان قرآن یاد می‌دهد، وہ اسکول کے اندر بچوں کو قرآن یاد دلاتا ہے، پھر قرآن پڑھاتا ہے۔ دختر بزرگ خانم گلبان بے نقاشی و دختر کوچک او بے نویسندگی علاقے دارد، دختر بزرگ جو اس کی بڑی بیٹی ہے گلبان کی وہ نقاشی کرتی ہے، اور جو اس کی چھوٹی بیٹی ہے وہ نویسندگی یعنی رائٹنگ کا کام کرتی ہے، لکھتی ہے۔ زہرہ سجادی، زہرہ سجادی کون ہے؟ یکی از مجریان ریڈیو است، یہ ایک ڈی جے ہے جو ریڈیو پہ، ہم لوگ پاکستان میں جس کو ڈی جے بولتے ہیں، یہ ریڈیو پہ کام کرتی ہے۔ او دو خواہر و سے برادر دارد، اس کے 2 بھائی اور 3 بھائی اور 2 بہنیں ہیں۔ زہرہ فرزند سوم خانوادے است، وہ تیسری فرزند ہے اپنے خانوادے، اپنے گھر کی۔ او 34 سال دارد، وہ 34 سال کی ہے۔ خانم سجادی متولد کشور ایران است، اور وہ ایران میں پیدا ہوئی ہے۔ اما برادر او و خواہرهای او متولد لبنان هستند، لیکن اس کے بھائی بہن وغیرہ جو ہیں وہ لبنان میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہمسر او مجید
کرمانی نویسندے و مترجم است. اس کا جو ہمسر ہے، اس کا جو شوہر ہے، وہ نویسندے بھی ہے اور ساتھ میں مترجم بھی ہے، مطلب رائٹر بھی ہے اور ترجمے بھی کرتا ہے. آنا چار فرزند دارن، ان کے چار بچے ہیں، دو دختر، دو پسر، دو بیٹیاں، دو بیٹے. خانم زہرا سجادی و خانوادش حالہ در مشہد زندگی میں کند. خانم زہرا جو ہے اس کے جو گھر والے ہیں وہ فی الحال جو ہے مشہد میں زندگی کرتے ہیں. اب ہمارے پاس آتا ہے لبخند یعنی ہنسنا. طنز کمیڈی خندیدار، مطلب ایسی کامیڈی جس میں جو مسٹر بین کرتا ہے اس کو طنز کمیڈی بولتے ہیں، اور خندیدار یعنی ہنسنے والی. اب پڑھتے ہیں محمد سلیم زادے. محمد سلیم زادے بازیگر سینما و ٹیلی ویژن است. وہ مطلب ٹی وی پہ اور سینما میں کام کرتا ہے. وہ 28 سال دارد، وہ 28 سال کا ہے. وہ بخانوش در شراز زندگی میں کرتا ہے، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ شراز میں زندگی کرتا ہے. وہ ایک دختر 9 سال بے اس میں زہرا و دو پسر بے نام رضا و علی دارد. وہ ایک بیٹی ہے اس کی 9 سال کی جس کا نام زارا ہے، اور دو بیٹے ہیں جس کا نام رضا اور علی ہے. بچے ہائی او دانش آموز ہستند، اس کے بچے جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہیں. زارا در مدرسے شہید بہشتی و رضا علی در مدرسے شہید رجائی درس میں خوانت. زارا جو ہے وہ اسکول جس کا نام شہید بہشتی ہے اس میں پڑھتی ہے، اور رضا اور علی جو ہیں وہ اسکول جس کا نام شہید رجائی ہے اس میں پڑھتے ہیں درس. سلیم زادے بازیگر خوش اخلاق و خندے روئی است. سلیم زادے جو ہے ایک بہت اچھا کامیڈین ہے اور خوش اخلاق بھی ہے. وہ ہمیشہ لبخند میزن ہے اور ہمیشہ ہنس کے ہنسمکھ طریقے سے بات کرتا ہے. مردوں میں فلم ہائی تھنز و او را خیلی دوست دار. جو لوگ ہیں اس کی یہ کامیڈی والی فلموں کو بہت پسند کرتے ہیں. سعید خداجو. سعید خداجو فٹ بالسٹ است. یہ ایک فٹ بالسٹ ہے، فٹ بال کھیلنے والا ہے. او 28 سال دارد، وہ 28 سال کا ہے. او 183 سانتی میٹر و وزنش 68 کلو گرام است. اس کا جو وزن ہے وہ 68 کلو کا ہے، اور اس کا جو قد ہے 183 سینٹی میٹر کا ہے. او خوش اخلاق و جوانہا او را خیلی دوست دارند. وہ بہت خوش اخلاق ہے اور جو جوان لوگ ہیں اس کو بہت پسند کرتے ہیں. سعید خداجو سے خوار و ایک برادر دارا. سعید خداجو جو ہے اس کی 3 بہنیں اور ایک بھائی ہے. خواہرای سعید ورزش کار نیست. جو اس کی بہنیں ہیں وہ ورزش کار نہیں ہے، مطلب ورزش کرنے والی نہیں ہے. برادرش حمید والی بالسٹ است. اس کا جو بھائی حمید ہے وہ والی بال کھیلتا ہے. ہمسر سعید خداجو استاد دانشگاہ ہے. اس کا جو شوہر ہے ہمسر مطلب اس کی جو بیگم ہے وہ دانشگاہ کی استاد ہے، یونیورسٹی کی. سعید و ہمسر سے فرزند دارد. ان دونوں کے 3 بچے ہیں، 2 دختر سے و 6 سالے و یک پسر 10 سالے. تو یہ 2 بچے، ایک 3 سال کا، ایک 6 سال کا ہے، اور ایک 10 سال کا پسر ہے. تو یہ 2 جو لڑکیاں ہیں وہ 3 اور 6 سال کی ہیں، اور ایک جو لڑکا ہے وہ 10 سال کا ہے. اس میں دخترہائی او زینب و معصومہ و نام پسر او عباس است. اس کی جو بیٹیاں ہیں ان کا نام زینب اور معصومہ ہے، اور اس کا جو بیٹا ہے اس کا نام عباس ہے. اب یہ آخری ہمارے پاس آیا ہے شہریار پرہیزگار. قاری قرآن است. یہ قاری قرآن ہے. وہ علاقے بسیار بے قرآن دارد. وہ قرآن کو بہت پسند کرتا ہے. شہریار صوت استاد عبدالباسط منشاوی و مصطفیٰ اسماعیل دا بسیار دوست دارد. وہ جو آواز ہے کہ ان کی عبدالباسط کی، منشاوی کی اور مصطفیٰ اسماعیل، یہ تینوں قاری ہیں، انٹرنیشنل قاری ہیں، ان کی آواز کو بہت پسند کرتا ہے. ایشان حالہ ایز قاریان و حافظ کل قرآن است. وہ ابھی قاریان میں سے ہے، مطلب قاری بھی ہے اور ساتھ حافظ کل قرآن بھی ہے. پرہیزگار در بسیاری از مسابقۂ حفظ و ترتیل قرآن دور است. یہ جو پرہیزگار بندہ ہے یہ بہت سارے مسابقے، یعنی بہت سارے مسابقے ان کو بولتے ہیں نا، میرے ذہن میں اردو نہیں آ رہا اس کا. مسابقہ حفظ قرآن یعنی وہ نہیں ہوتے چیلنج نہیں، مسابقہ کمپٹیشن. بہت سارے حفظ قرآن کی کمپٹیشن اور ترتیل کی کمپٹیشن میں بھی یہ آیا ہے. مردوں میں ایران ترتیل قرآن پرہیزگار بسیار دوست دار. ایران کے بندے جو ہیں پرہیزگار کی ترتیل جو ہے قرآن کی اس کو بہت پسند کرتے ہیں. او متاہل است. وہ شادی شدہ ہے. وہ 2 فرزند بے نام مہدیہ و فاطمہ دارد. اور اس کے 2 فرزند ہیں، ایک کا نام مہدیہ ہے اور ایک کا نام فاطمہ ہے. تکلیف متن بالا را بخواند صفت جبرت لا کامل کنید. اوپر والے متن کو جو ہم نے پڑھا ہے اس کے تھرو ہم نے نیچے یہ لکھنا ہے کہ کتنے کتنے ہیں اس کے. جیسے سارا گلبان ہے اس کی بیٹی کتنی ہے اس پہ ٹک کر دینا ہے، 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، ادھر لکھ دینا ہے پسر کتنے ہیں اس کے.
بھائی کتنے ہیں، بہن کتنے ہیں. تو اس طرح سے آپ نے 1 2 3 4 1 2 3 4 اس طرح ان چاروں کا پانچوں کا لکھ دینا ہے. اس کے بعد تکلیف با توجہ میں متن جملہ ہائی زیر ذات تصحیح کنیت. یہ جملہ ہائی زیر کو اس کو درست ہے یا غلط ہے، ان کو ہم نے دیکھنا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہم دیکھ لیتے ہیں دختر بزرگ خانہ میں گلبان بے نوی زندگی علاقے دارت. یہ صحیح ہے یا پھر غلط ہے؟ صحیح ہے. دختر بزرگ خانہ میں گلبان، صحیح ہے، بے نوی زندگی علاقے دارت. پیزدہ برادر خواہرہ یہ زہرا سجادی متولد ایران ہستن. صحیح ہے. تو یہ نہ درست نہیں، یہ درست ہے. پھر اسی طرح سے جو درست ہے اس کو درست کرنا ہے اور جو نہ درست ہے اس کو سیٹ کرنا ہے. اب چلتے ہیں ہم بے اموزیم کسرہ اضافے. آج ہم پڑھیں گے کسرہ اضافے. کسرہ کہتے ہیں مائنس کے نشان کو جو کسی بھی صفت کے نیچے آتا ہے، جیسے یہ مثال کے طور پر. تو یہ کہاں کا یوز ہوتا ہے اس کے بارے میں آج پڑھائیں گے. کسر اضافے معمولاً در بین ترکیبات اضافی اسم پلس اسم و ترکیبات وصفی اسم پلس صفت میں آیت. کسر اضافہ جو ہے معمولاً جو ہے وہ ان دو لفظوں میں آتا ہے، یا کہیں پہ دو اسم ایک ساتھ آ رہے ہوں یا پھر ایک اسم اور ایک صفت آ رہی ہو، تو اس کے نیچے ہم زیر کا اضافہ کرتے ہیں. کیسے ہم یہاں پہ پڑھیں گے. پہلے ہم مثال دیکھتے ہیں. اسم پلس صفت اگر آ رہی ہو تو اس پہ کسرہ کیسے لگاتے ہیں. کتاب خوب، ان دونوں کو جمع کریں گے، ان کے درمیان کسرہ لگائیں گے تو یہ بنے گا کتاب خوب یعنی اچھی کتاب. صحیح ہے. فرزند بزرگ یعنی بڑا بیٹا. برادر کوچک یعنی جو ہے چھوٹا بھائی. اسی طرح سے اسم پلس اسم کے ساتھ کیسے کسرہ لگاتے ہیں. جیسے مجری رادیو، صحیح ہے، یا مجری ٹیلی ویژن پہ کام کرنے والا ہے، ریڈیو پہ کام کرنے والا. محمد سلیم زادے، صحیح ہے، اس کے ساتھ محمد سلیم زادے. ہمسر گلبان، صحیح ہے، اس کے نیچے آئے گا. یہ انہوں نے آپ کو 3 مثالیں دی ہیں. پھر آگے بتایا ہے گاہی کسر اضافے چند کلمات رابع باہم بے ہم اضافے میں کنت. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسرہ جو ہوتا ہے نیچے مائنس لگانا، وہ چند کلمات پہ ایک ہی جملے میں بہت سارے کلمات پہ آ جاتا ہے. جسے مجری خوب ٹیلی ویژن، فرزند بزرگ خانوادے، حافظ کل قرآن، اس میں دختر بزرگ او. صحیح ہے. تو یہ خواندن کے ٹائم ہوتا ہے، یہ اس پہ لگانا نہیں ہوتا لکھتے وقت، لیکن جب آپ فارسی بول دے ہوتے ہیں تو یہ آپ کو کرنا پڑتا ہے. یہ ابھی شروعات ہے، آگے آپ کو ایسے الفاظ بھی آئیں گے جن میں اگر آپ یہ نہیں لگائیں گے تو پورا جملے کا مطلب ہی چینج ہو جاتا ہے. تو کئی پہ جگہ پہ یہ کسرہ لگانا بہت ضروری ہو جاتا ہے. بس یہاں یہی ہے آج کا ہوم ورک کہ یہ 2 تکالیف ہیں، یہ یہیں پہ آپ نے کر دینا. یوں اسکرین شاٹ لینے ہیں، یہاں 1 2 3 4 جو جتنے جن کے ہیں وہ پڑھیں گے آپ تو آپ کو آ جائے گا. اس کے بعد درست اور نادرست جملوں کو درست پہ کلک کرنا ہے، نادرست پہ کلک کر کے اگر نادرست ہے تو اس کو درست کر دینا ہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ.